تو مووی کے اسٹارٹ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور مسٹیریس جھیل کو دکھایا جاتا ہے جس کا پانی کافی گہرا اور کالا ہے۔ یہ جھیل ایک سنسان علاقے میں واقع ہے اور اسے بلیک واٹر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک فیملی کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک لڑکی گریس، اس کا ہسبینڈ ایڈم اور اس کی چھوٹی بہن لی شامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چھٹیاں منانے کے لیے کروکوڈائل پارک جا رہے ہوتے ہیں جہاں بہت سارے کروکوڈائلز ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر انہیں بہت سارے ٹورسٹ ملتے ہیں جو کروکوڈائلز کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں موجود لوگ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پارک کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب رات کو وہ لوگ ایک ہوٹل میں چلے جاتے ہیں اور اگلے دن کے پلان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ قریب موجود بلیک واٹر نام کی جھیل میں مچھلیاں پکڑنے جائیں۔ یہ وہی جھیل ہے جسے ہم نے مووی کے بالکل سٹارٹ میں دیکھا تھا۔ اب اگلے دن وہ لوگ جھیل پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ بہت بڑی ہے اور دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے ارد گرد بہت بڑے بڑے درخت بھی ہیں کیونکہ یہ ایک جنگل ہے۔ اب یہاں ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے جس کے پاس ایک کشتی ہے۔ وہ اس جگہ کا گائیڈ ہے اور ان کے سفر میں ان کی مدد کرے گا۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ انہیں مچھلی پکڑنے لے جاتا ہے۔ گارڈ انہیں بتاتا ہے کہ اس کا باس یہاں ایک اور فیملی کے ساتھ ٹور پہ گیا ہوا ہے اور اس کے پاس ایمرجنسی کے لیے ایک گن ہے کیونکہ یہاں بہت سارے کروکوڈائلز ہیں۔ اب کشتی پر سوار ہوتے ہوئے یہ لوگ ارد گرد کے ویو کو انجوائے کرتے ہیں، پکچرز لیتے ہیں اور یہ سب کچھ انہیں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اب وہ کنارے سے کافی دور چلے جاتے ہیں اور ایک جگہ پر مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ پھر گارڈ انہیں مزید دور لے جاتا ہے۔ اب ایڈم دوبارہ مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بار ایک مچھلی ان کے فشنگ راڈ میں پھنس جاتی ہے۔ وہ سب خوش ہو جاتے ہیں لیکن اچانک ان کی کشتی بہت زور سے ہلتی ہے اور ایک سائڈ کی طرف جھک جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب لوگ پانی میں گر جاتے ہیں۔ تبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا کروکوڈائل تھا جو ان کی کشتی سے ٹکرا گیا تھا۔ ایڈم یہاں بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ جلدی کرو اور درخت پر چڑھ جاؤ۔ وہ گھبرا جاتا ہے اور گریس کو درخت پر چڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ اب یہاں اسے لی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ لی غائب ہو جاتی ہے اور وہ اسے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تبھی گریس دیکھتی ہے کہ کروکوڈائل نے گائیڈ پر اٹیک کر دیا ہے اور وہ اسے مار دیتا ہے۔ گریس بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ کروکوڈائل اب ایڈم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ چلا کر اسے درخت پر چڑھنے کے لیے کہتی ہے اور وہ فوراً درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ تبھی لی کو پلٹی ہوئی کشتی کے نیچے چھپتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ پانی سے باہر آتی ہے اور کروکوڈائل اس کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ دیکھ کر گریس اسے فوراً پانی سے باہر نکلنے کو کہتی ہے اور وہ فوراً کشتی پر چڑھ جاتی ہے۔ تبھی کروکوڈائل اس کے قریب پہنچ جاتا ہے اور کشتی کو ہلانا شروع کر دیتا ہے تاکہ اسے گرا سکے۔ وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے لیکن کشتی کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے جس سے وہ پانی میں گرنے سے بچ جاتی ہے۔ تبھی ایڈم پانی میں شور مچاتا ہے تاکہ کروکوڈائل کی توجہ ہٹ جائے اور لی بچ کر نکل سکے۔ اب ایک لمحے کے لیے بالکل خاموشی چھا جاتی ہے کیونکہ کروکوڈائل چلا جاتا ہے اور گائیڈ کی ڈیڈ باڈی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گریس ایڈم کو بتاتی ہے کہ کروکوڈائل چلا گیا ہے اور لی کو یہاں سے نکالنے کا یہی صحیح موقع ہے۔ وہ لی سے کہتی ہے کہ کشتی سے لٹکتی ہوئی رسی ان کی طرف پھینکے۔ لی رسی ایڈم کی طرف پھینکتی ہے اور ایڈم اسے کھینچنے لگتا ہے۔ وہ کشتی بہت زیادہ بھاری تھی اور بری طرح سے پھنس چکی تھی، اس لیے ان کی کوششوں کے باوجود وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی تھی۔ یہاں لی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ کسی طرح ہمت کر کے پانی میں اترتی ہے اور تیرنے لگتی ہے۔ وہ درخت پر چڑھ جاتی ہے لیکن اس کا پاؤں کروکوڈائل کے اٹیک کی وجہ سے بہت بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے نکلا کیسے جائے، جس پر گریس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ انہیں وہیں انتظار کرنا چاہیے کیونکہ گائیڈ کا باس ضرور اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئے گا، اس لیے وہ سب وہیں انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اب کافی ٹائم گزر جاتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں آتا۔ وہ کروکوڈائل بار بار واپس آتا ہے اور ان کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور ان کے نیچے آنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ ان پر اٹیک کر سکے۔ اب ایڈم یہاں مشورہ دیتا ہے کہ وہ پانی میں جا کر کسی طرح کشتی کو ٹھیک کریں اور پھر اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، لیکن گریس اور لی کو لگتا ہے کہ یہ پلان بہت خطرناک ہے کیونکہ اگر وہ پانی میں جائیں گے تو کروکوڈائل ان پر اٹیک کر سکتا ہے۔ اب گھبرا کر لی بری طرح چیخنے چلانے لگتی ہے اور مدد کے لیے پکارنے لگتی ہے۔ گریس بھی اسے دیکھ کر یہی کرتی ہے لیکن اس علاقے میں کوئی نہیں آتا۔ اب یہاں موجود مچھر ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ان کا موبائل بھی پانی میں گر کر خراب ہو چکا تھا۔ تبھی گریس یہ مشورہ دیتی ہے کہ انہیں درختوں پر چڑھ کر اور انہیں پار کر کے دوسری جگہ جانا ہوگا، لیکن انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ درخت کہاں تک ہیں۔ اس سب کے بیچ ایڈم کی گلاسز پانی میں گر گئی تھی اس لیے وہ صحیح سے نہیں دیکھ پا رہا تھا اور لی کا پاؤں بری طرح زخمی ہے، اس لیے گریس ساری سچویشن کو خود ہی چیک کرتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کچھ درختوں کے درمیان 100 میٹر تک کا فاصلہ ہے جسے انہیں تیر کر پار کرنا ہوگا۔ آگے اور درخت بھی لگے ہیں لیکن یہ پلان انہیں کافی خطرناک لگتا ہے کیونکہ کروکوڈائل اس 100 میٹر کے فاصلے میں ان پر بہت آرام سے اٹیک کر سکتے ہیں اور وہ بھاگ بھی نہ سکتے کیونکہ کروکوڈائل ان سے تیز تیرتے ہیں۔ اب مایوس ہو کر گریس واپس آتی ہے اور گائیڈ کے کٹے ہوئے کان کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھتی ہے جو اسے بہت بری طرح ڈرا دیتا ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ یہ سن کر ایڈم انہیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ کشتی کو استعمال کریں اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہی ان کے پاس ایک آخری آپشن ہے۔ وہ انہیں کسی طرح راضی کر لیتا ہے کہ اسے ایک بار کوشش کرنے دیں۔
اب وہ پانی میں جا کر کشتی کی طرف تیرتا ہے اور آخر کشتی کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں ریلیکس ہو جاتی ہیں، لیکن تبھی وہ دیکھتی ہیں کہ ایڈم کشتی میں موجود نہیں ہے۔ اب وہ گھبرا جاتی ہیں، لیکن تبھی ایڈم پانی سے باہر نکلتا ہے، جس پر وہ پھر سے ریلیکس ہو جاتی ہیں۔ اسی بیچ ایک کروکوڈائل اس کی طرف بڑھتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ اچانک وہ کروکوڈائل اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایڈم کو پانی کے اندر کھینچ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت ڈر جاتی ہیں اور ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگتی ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کروکوڈائل انہیں نظر آتا ہے اور ایڈم کو اس نے اپنے منہ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس نے ایڈم کو بھی مار دیا تھا۔ گریس بہت مایوس ہو جاتی ہے اور بری طرح رونے لگتی ہے۔ لی بھی بری طرح سے شاک ہو جاتی ہے۔ وہ کروکوڈائل ایڈم کو کھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لی گریس سے کہتی ہے کہ وہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں اور وہ بچ نہیں سکیں گے کیونکہ کروکوڈائل انہیں بھی مار ڈالے گا، لیکن گریس اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ امید نہ چھوڑے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ لوگ کشتی کی مدد سے بچ سکتے ہیں۔ اب گریس نیچے اترتی ہے اور کشتی کی رسی کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ ان سے کافی دور ہے، تو وہ ایک اور شاخ پر چڑھ جاتی ہے تاکہ رسی تک پہنچ سکے، لیکن تبھی کروکوڈائل اچانک چھلانگ لگا کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور لی کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ وہ کروکوڈائل انہیں گھور کر دیکھتا ہے اور پھر پانی میں چلا جاتا ہے۔ گریس ایڈم کی لاش کو پانی میں دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ لی اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دونوں بہت بری طرح تھک جاتے ہیں اور وہی انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اب جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ جگہ مزید خوفناک ہو جاتی ہے اور موسم بھی بگڑنے لگتا ہے۔ وہ کروکوڈائل ایڈم کی لاش کو کھانے لگتا ہے اور یہ آوازیں سن کر گریس بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ اسی سب میں رات گزر جاتی ہے۔ لی اسے حوصلہ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، اب اپنے بچے کے بارے میں سوچو اور اپنے ہسبینڈ کی اس آخری نشانی کو بچاؤ، اور گریس اس کی بات مان لیتی ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کشتی کافی دور جا چکی ہے اور اب انہیں تیر کر کشتی تک پہنچنا ہوگا۔ اب وہ آگے بڑھتی رہتے ہیں کہ تبھی کروکوڈائل گریس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کا پاؤں پکڑ کر اسے کھینچ لیتا ہے۔ لی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے اور پریشانی سے گریس کو چلا کر پکارنے لگتی ہے۔ تبھی گریس پانی سے اوپر آ جاتی ہے اور لی اسے کھینچ کر درخت کی طرف لے جاتی ہے۔ کروکوڈائل کے اٹیک کی وجہ سے گریس کے پاؤں پر بہت گہرا زخم بن جاتا ہے اور اس سے بہت خون بہنے لگتا ہے، جس سے گریس کی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ اب لی اپنے کپڑوں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے پٹی کی طرح استعمال کرتی ہے تاکہ خون بہنے سے روک سکے، جس سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے، لیکن گریس بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ اب کچھ دیر بعد لی کو ایک کشتی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ایک شاخ پر چڑھ کر زور زور سے مدد کے لیے چلانے لگتی ہے تاکہ ان لوگوں کو الرٹ کر سکے، لیکن انجن کے شور کی وجہ سے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور وہ کشتی چلی جاتی ہے۔ اب کروکوڈائل گریس کے قریب دوبارہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے خون کی بو کی وجہ سے پانی میں ہی چھپا رہتا ہے اور گریس کا انتظار کرتا ہے۔ اب لی فوراً گریس کے پاس واپس پہنچ جاتی ہے اور اس کے پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیتی ہے تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کروکوڈائل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب لی گریس سے کہتی ہے کہ وہ کشتی پر جا کر یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ڈھونڈے گی۔ گریس اسے بہت منع کرتی ہے، لیکن لی ضد کرتی ہے کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب لی بہت احتیاط سے پانی میں اترتی ہے اور کشتی کی طرف تیرنے لگتی ہے۔ وہ کشتی پر چڑھ جاتی ہے اور کشتی میں جمع ہوئے پانی کو باہر پھینکنے لگتی ہے۔ پھر وہ انجن چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شور سن کر کروکوڈائل فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کروکوڈائل کشتی پر چڑھ جاتا ہے اور لی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے لی بہت گھبرا جاتی ہے اور پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ پھر وہ درخت کی طرف واپس تیرنے لگتی ہے تاکہ اس سے بچ سکے، لیکن اب وہ کروکوڈائل لی کو پکڑ لیتا ہے اور وہ پانی میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ کنارے پر ہے اور اس گائیڈ کی ڈیڈ باڈی بھی اس کے پاس موجود ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کروکوڈائل کے اٹیک کی وجہ سے اس کے پیٹ پر بہت گہرے زخم بن گئے تھے۔ لی کو یاد آتا ہے کہ گائیڈ اپنے ساتھ حفاظت کے لیے ایک گن بھی لایا تھا، تو وہ گن کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور گن اسے مل جاتی ہے۔ وہ اسے پانی سے صاف کرتی ہے اور اسے لوڈ کر کے ٹیسٹ کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ گن کام کر رہی ہے۔ تبھی وہ گائیڈ کا ایک بازو توڑ دیتی ہے اور اسے پانی میں ہلچل مچانے کے لیے استعمال کرتی ہے تاکہ شور سن کر کروکوڈائل اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ وہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتی ہے، لیکن کروکوڈائل فوراً سامنے نہیں آتا۔ اب وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کروکوڈائل بہت خاموشی سے اس کے پیچھے سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پینک ہو جاتی ہے اور فوراً پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ کروکوڈائل اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن پھر غائب ہو جاتا ہے۔ لی رک جاتی ہے اور کروکوڈائل کو ڈھونڈنے لگتی ہے کہ اچانک کروکوڈائل سامنے آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جس سے اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ تبھی وہ کروکوڈائل کو اس کے سر میں گولی مارتی ہے، جس سے وہ فوراً مر جاتا ہے۔ اس سے اس کا ہاتھ آزاد ہو جاتا ہے اور وہ مرا ہوا کروکوڈائل پانی میں تیرنے لگتا ہے۔ وہ بہت پرسکون ہو جاتی ہے اور فوراً گریس کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ وہ گریس سے کہتی ہے کہ اب وہ خوش ہو جائے کیونکہ کروکوڈائل مر چکا ہے اور اب وہ یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ وہ گریس کو جگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ہوش میں نہیں آتی اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے گریس مر چکی ہے۔ لی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور بہت رونے لگتی ہے۔ اب مووی کے آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لی گریس کی لاش کو کشتی پر لے جاتی ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔
جس کے بعد مووی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔